آج پھر سدرا اپنے بھائی وقاص کے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ جانو، جی چاہتا ہے کہ اڑ کر تیرے پاس آ جاؤں اور کس کر کے اپنے سینے سے لگا کر تیرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دوں۔ بھائی کی آواز سنتے ہی سدرا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گلا خشک۔ اس نے تھوک نگل کر گلا تر کیا اور دوبارہ کھڑکی سے کان لگا لیا۔ دیکھ تانیہ، شادی کا سوچنا بھی مت، ہماری دوستی محض ایک ٹائم پاس ہے۔ ہم نے صرف اپنی بھوک مٹانی ہے، بس۔ ابھی نہیں آ سکتا جانو، صبح آؤں گا۔ کیوں اتنی بے صبری ہو رہی ہو؟ اب اس کا وہاں رکنا محال تھا، کیونکہ جنوری کی سرد رات میں بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور پنکھا چلا کر نیچے کھڑی ہو گئی، مگر پھر بھی اس کی سانسوں کی حرارت میں کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ چلتے ہوئے واش روم میں پہنچ گئی اور شاور چلا لیا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ وہ گیلے کپڑوں سمیت صحن میں آ گئے۔ ماں باپ کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ ان کے کمرے کے نزدیک پہنچ گئی۔ ماں کی آواز آئی، اب بچوں کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ سدرا 30 کے قریب ہے اور وقاص 28 کا ہو چکا ہے۔ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ واقعی عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں جگ میں اپنا مقام کھو دوں اور لوگوں کو اپنے اوپر ہنساؤں؟ بھائی شہاب نے اپنی بیٹی کو ایک ٹرک جہیز دیا تھا۔ میں تو سدرا بیٹی کو 2 ٹرک جہیز دوں گا۔ دیکھنا تو میں اپنے بچوں کی ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ باپ کے خاموش ہوتے ہی سدرا نے قہر آلود نگاہوں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ لوگوں کو حیران کرنے کے چکر میں کہیں جوان اولاد بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ میری اولاد نیک ہے، میں نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے ان پر بھروسہ ہے۔ اور ہاں، تم اپنی کالی زبان بند کرو، مجھے سونے دو، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ سدرا ماں باپ کی باتیں سن کر پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور بیڈ پر ڈیسی گئی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ تکیے کو سینے سے لگائے کروٹیں لے رہی تھی کہ نہ جانے کب نیند کے آغوش میں ڈوب گئی۔ وقاص تیار ہو کر پرفیوم وغیرہ لگا کر باہر نکل گیا۔ سدرا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وقاص کہاں گیا ہے۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا اور ماں سے کہا، امی، میں نشا کے ہاں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ بیٹی، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ماں کی بات سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیوں اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ دیوار کے ساتھ تو گھر ہے ان کا۔ وقاص جو منہ اٹھائے ہر وقت آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ ساری پابندیاں مجھ پر ہی کیوں؟ ماں نے صفائی پیش کی۔ اس کا مطلب لڑکیاں پنجرے میں قید پرندوں کی مثل ہیں، ان کی کوئی خواہش، کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے غراتے ہوئے کہا، بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں، تیرے ابو نے سختی سے منع کیا ہے۔ ماں نے دبے لفظوں میں کہا، ٹھیک ہے، ابو سے کہیں میرا گلا گھونٹ دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سدرا روتی ہوئی کمرے میں گھس گئی اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ پڑوس میں شادی کی تقریب میں سدرا سمیت تمام گھر والے شریک تھے۔ تمام لوگ خوش تھے، مگر سدرا پھٹی آنکھوں خلا میں گورے جا رہی تھی۔
نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کی کزن صفیہ نے اسے کوہنی ماری، سدرا کی بچی کہاں کھوئی ہوئی ہو، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی اتنے میں بنی ٹھنی سجی سجائی دلہن کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد خوب رو نوجوان دلہا بھی اسی صوفے پر براجمان ہو گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا سر چکرانے لگا اور وہ فرش پر ڈیر ہو گئی۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اسے ہوش آیا تو وہ ان کے نرگے میں تھی۔ اس کے پیروں کے تلووں کو سہلایا جا رہا تھا، کوئی سر دبا رہا تھا تو کوئی ہتھیلیاں مل رہا تھا۔ پہلے تو اسے عجیب لگا، مگر پھر اسے مردوں کے ہاتھوں کا لمس بلا محسوس ہونے لگا۔ سدرا کی طبیعت چڑچڑی ہوتی گئی۔ اب اسے ہر دوسرے دن دورہ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ باپ نے علاج کے سلسلے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ غرض کے شعبے کی اعلیٰ ترین ڈاکٹر سے علاج کروایا، نامی گرامی ماہر نفسیات کو بھی دکھایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تمام معالجین نے یہی مشورہ دیا کہ اسے کوئی مرض نہیں، آپ کسی اللہ والے سے دم کروائیں۔ انہیں اللہ والا تو کوئی نہ ملا، مگر جعلی عامل مل گیا۔ عامل سدرا کے بال نوچ رہا تھا، کندھوں سے پکڑ کر ہلا رہا تھا، گردن دبا رہا تھا۔ وہ بھی آگے سے اول پھول بک رہی تھی تاکہ عامل مزید اس پر زور آزمائی کرے۔ نہ جانے کیوں اسے اس سب سے سرور مل رہا تھا۔ عامل کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ عامل نے سدرا کو چھوڑ کر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اس کی حالت ایک بار پھر سے غیر ہونے لگی۔ اب عامل کو مکمل یقین ہو گیا اور مرض بھی سمجھ آ گیا۔ اس نے سدرا کے والدین سے کہا کہ بہت ہی خطرناک جن ہے، وہ آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے مجھے اکیلے میں 4-5 گھنٹے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، 4-5 گھنٹے اسے میرے پاس چھوڑ دیں اور آپ اتنی دیر تک ایک بکرا ذبح کروا کر لے آئیں۔ اس کے ماں باپ چلے گئے اور عامل نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ سدرا کے والدین کے آنے تک سدرا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کہ ان کی بچی اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ 15 دن خیر و عافیت سے گزر گئے۔ سدرا کو کوئی دورہ نہ پڑا۔ والدین بہت خوش تھے، لیکن اگلے ہی دن پھر سدرا کی حالت غیر ہو گئی۔ ماں فوراً عامل کے پاس لے آئی۔ آج پھر اس پر دم کرنا پڑے گا، آپ اسے 3-4 گھنٹوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ عامل نے سرخ آنکھوں سے گورتے ہوئے کہا اور ساتھ ایک بکرا ذبح کر کے لانے کو کہا۔ ٹھیک ہے بابا جی، آپ اچھی طرح دم کر دیں، میں 3 گھنٹے بعد آ جاؤں گی۔ ماں کے جاتے ہی سدرا اور بابا مسکرا دیے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب سدرا کی ہر 2-3 دن بعد طبیعت خراب ہونے لگی اور ہر بار عمل کرنے کے لیے 4-5 گھنٹے لگنے لگے۔ سدرا کے والدین نے ابھی تک اس کی شادی کا سوچا بھی نہیں، البتہ وہ دم کروانے ہر دوسرے-تیسرے دن عامل کے پاس لانے لگے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرے۔